اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ہم نے شروع کرنا ہے سورۃ آل عمران سے آیت نمبر 156 انشاءاللہ تعالی العظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اب یہ بیک گراؤنڈ وہی ہے جنگ احد کا، اور جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی جس کے گھر سے کوئی شہید نہ ہو. تو جو باقی جو منافقین میں جو لوگ تھے، جو 300 لوگ واپس چلے گئے تھے، تو وہ ایک طرح سے خوشیاں بھی منا رہے تھے، اور دوسرا وہ دوسروں لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر وہ لوگ نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے اور جنگ پہ نہ جاتے تو آج وہ زندہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس باتوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور ریگریٹ اور ریمورس کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہ تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ موت برحق ہے اور مرنا ایک دن ہے ہی، تو سب سے اچھا مرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شہید ہونا، کیونکہ شہید کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے. مرنے والوں میں سب سے بلند شہید کا درجہ ہے. اور یا تو ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو انسان کہتا ہے کہ بھئی ہم کیوں جنگ پہ نکلیں یا ہم کیوں ایسے کسی راستے پہ جائیں کہ جہاں پہ موت کا خوف ہو. جب مرنا ہی ہے، اور یہ بھی یقین ہے ہمیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی، غالب نے فرمایا تھا. تو جب مرنے کا یقین بھی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ جس دن موت لکھی ہوئی ہے اسی دن مرنا ہے، اس کو نہ ایک منٹ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے، تو پھر شہادت سے کیوں ڈرنا؟ بلکہ شہادت کی تو دعا کرنی چاہیے، شہادت کی تو دعا کرنی چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جس کے دل میں کبھی شہادت کی خواہش پیدا نہ ہوئی. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مطلب اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کیسے شہادت کی خواہش کریں، تو شہادت کی دعا مانگنے میں یا خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ ہمیشہ جیسے میں کہتی ہوتی ہوں اب نہ کوئی جنگیں ہونی ہیں، اور اگر کوئی ہوئی بھی تو ہمیں کوئی نہیں بلائے گا، آپ اس پہ بے فکر رہیں، ہمیں کوئی جنگ پہ نہیں بلانے والا. لیکن شہادت کے اور بڑے طریقے ہیں. ایک تو جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، مثلا یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیسے اب یہ کرائسٹ چرچ مسجد میں ہوا یا کیوبیک کی ماسک میں ہوا، وہ اللہ کے راہ میں تھے، لوگ نمازیں پڑھنے گئے ہوئے تھے اور مر گئے، اور جس طرح وہ مارے گئے وہ سب شہید ہیں الحمدللہ، ہمیں یقین ہے وہ شہید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اور اس کے بعد شہادت کے چھوٹے درجے بھی ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جل کے مرا وہ شہید ہے، جو سانپ کے کانٹے سے مرا شہید ہے، جو ایون پیٹ کی بیماری سے مرا وہ شہید ہے. اور یہ وہ سب مرنے کے طریقے ہیں جو بہت پینفل ہیں، آپ سمجھ لیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اچھی موت کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ایسی بری موت سے انسان کو پناہ دے. لیکن اگر اسٹل آپ پر ایسی موت آتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ ہے کسی نہ کسی، جیسے کوئی چھت سے گر کر مرا، یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے، یا ڈوب کے مرا، یہ شہادت کا درجہ ہے، کسی کو جنگلی جانور نے کھایا، شہادت کا درجہ ہے. اس کے علاوہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو مرا، شہادت کا درجہ ہے. تو انسان کو شہادت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. یا تو ہوتا نا کہ موت ہمارے ہاتھ میں ہوتی، یا ہم نے کس طرح مرنا ہے یہ بھی ہم نے لکھا ہوتا، ہماری مرضی پہ ہوتا. جب مرنا بھی اللہ نے لکھا ہے، کس طرح مرنا بھی اللہ نے لکھا ہے، ہمارے نزدیک ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نیت کرنا یا دعا مانگنا. تو یعنی شہادت کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے آپ فوت ہو جائیں تو بہرحال شہادت کی ضرور خواہش کرنی چاہیے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ نہ جاتے یا وہاں نہ ہوتے، اور ہمارے ہاں یہ اتنی غلط کانسیپٹ ہے، اور یہ سب ایمان کی کمی ہے. ایمان کی کمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت مطلب اگر کوئی مرا ہے تو اس میں شاید اس کا کوئی قصور تھا یا کسی کا کوئی قصور تھا. موت آپ کی جہاں آنی ہے، جس طرح آنی ہے، سب لکھی ہوئی ہے. مثلا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ پاکستان کی بات ہے کہ گھر میں ڈاکو آ گئے تھے، اور گھر میں یعنی
بہن بھائی اکیلے تھے گھر میں، بہن اپنے کمرے میں تھی اور بھائی اپنے کمرے میں تھا، تو وہ بہن کے کمرے میں چلے گئے، تو بہن نے شور مچا دیا تو بھائی اٹھ کے آ گیا، تو ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور سوچے ذرا کہ لوگوں نے اتنا بہن کو ستایا کہ اگر تم نہ شور مچاتی تو وہ بھائی تمہارا زندہ رہتا۔ واٹ از دس نان سینس؟ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی کی موت لکھی تھی، وہ آنی ہی آنی تھی، اور ایک قسم کی بہن کو بچاتے ہوئے شہادت کی موت اس کی ہوئی۔ نمبر 2، وہ بہن کیا کرتی، مطلب جو ہو رہا تھا، مطلب سامان وہ لوٹ رہے تھے، چوری کرتے، جو بھی کر رہے تھے کرنے دیتے، لیکن یہ کیسی، اور یقین کریں کہ لوگوں نے اتنا بہن کو ستایا کہ کیا ضرورت تھی شور مچانے کی، بھائی تو تمہارا زندہ ہوتا۔ اسی طرح کسی اور نے واقعہ سنایا تھا کہ اسی طرح روڈ پہ کسی ڈاکوؤں نے روکا، تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی، چلے گئے، ڈاکوؤں نے پیچھے سے گولی ماری، تو کافی دور جا کے، یعنی گولی تو لگ گئی تھی لیکن بہت دور، ڈاکوؤں سے تو باہر نکل گئے پھر، لیکن ہاسپٹل گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ نے کیوں نہیں گاڑی روکی، آپ روک لے تو جان بچ جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی کہنے سے یا رکنے سے یا کرنے سے لوگوں کی جان جاتی ہے اور لوگوں کی جان بچتی ہے۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان، یعنی جیسے انہوں نے کہا گاڑی روک دیتے، تو اگر وہ روک بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا جان بچانے کی خاطر، لیکن اگر انہوں نے نہیں بھی روکی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ اور جیسے وہ دعا، یقین کریں اگر انسان کو ایمان اس دعا پہ آ جائے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ ہی روک دے وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ہی دینا چاہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور وہ حدیث ہے کہ یہ 40 نووی میں بھی وہ حدیث ہے، وہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ if the nations get together to harm you they cannot, and if the nations get together to benefit you they cannot if I don't want to۔ چاہے پوری دنیا کی قومیں اور امتیں اور کائنات اکٹھی ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ دینے کے لیے اور میں نہ چاہوں تو نہیں دے سکتے، اور اگر تمام دنیا کی قومیں اکٹھی ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان دینے کے لیے یا فائدہ دینے کے لیے اگر میں نہ چاہوں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ بچ جاتا اور ایسا ہو جاتا، تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ بنا دیتا ہے، یعنی ان کا ریمورس اور ریگریٹ بن جاتا ہے۔ جن میں ایمان نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ اسی ریگریٹ میں ساری زندگی جیتے ہیں کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے اور کاش ویسا نہ کرتے۔ اب ہماری ایک جان والی، ہماری بڑی ہی پیاری فرینڈ ہے ماشاءاللہ، وہ اپنے بچے کو پاکستان اپنی امی کے پاس چھوڑ کر حج پہ گئی تھی، پیچھے سے بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ کیا کہیں گے، میں حج پہ ہی نہ جاتی۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ پھر اگر ایمان کی کمی ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کے دل میں ریگریٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان پر نرم ہیں، یعنی نرمی جو ہے ایک تو یہ کہ بے انتہا کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انسان نرم خو ہوتے ہیں۔ کچھ انسان پیدائشی اور بائی نیچر ہی بڑے تند خو ہوتے ہیں، نہیں جی وہ بڑے سخت مزاج ہیں۔ خاتون کے بارے میں بھی ہوتا ہے جی زبان کی بڑی کڑوی ہیں، دل کی بڑی اچھی ہے زبان کی بڑی کڑوی ہیں، یا کچھ لوگوں کو بڑا یہ ناز ہوتا ہے اس باتوں پر کہ میرے آگے تو کوئی بول نہیں سکتا، میں جو گھر میں داخل ہو جاؤں تو بچے چھپ جاتے ہیں کہیں جا کر۔ نرم مزاج ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس چیز میں ڈال دی جائے اسے خوبصورت بنا دی جاتی ہے، اور سختی ایسی بدصورت چیز ہے کہ جس چیز میں ڈال دی جائے اسے بدصورت بنا دیتی۔ تو نرم مزاج ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو نرم مزاج ہیں ہم میں سے وہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نرم مزاج ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہیں، اور اگر وہ نرم مزاج نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے، ان سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، بچے بھی ان سے دور بھاگتے ہیں۔ نرمی بڑی ہی نعمت ہے، اور اگر ہم میں نہیں ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم مزاج بنا دے۔ اور اسپیشلی جب آپ دین کا کام کر رہے ہو تب تو نرمی بہت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو آرگنائزیشنز میں کام کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم میں آپ نے جہاں ٹیم ورک ہوتا ہے اور کسی بھی کیپیسٹی میں آپ لیڈر ہوتے ہیں، اس میں نرمی بہت ضروری ہوتی ہے۔
ورنہ اگر جو آپ کی ٹیم ممبرز ہیں ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے اور آپ کی عزت نہیں ہے یا صرف ڈر کے وہ آپ کو فالو کر رہے ہوں تو ایسا کام کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں چلتا. اسی لیے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. دل نواز ہونا چاہیے انسان کو. دل نواز کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دل خوش کرنے والا. اسی طرح علامہ اقبال بتاتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز. نگاہ بلند, نگہ بلند ویسے وہ کہتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے نگاہ بلند, نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے لیے صرف 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. نگاہ بلند, وہ ہمیشہ اونچا سوچتا ہے, اس کی بہت اونچی, اس کی ویژن بہت اونچی ہوتی ہے, ویژنری ہوتا ہے, دور کی بات سوچتا ہے, اسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نگاہ بلند. اور پھر سخن دل نواز, ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے, پیاری بات کہتا ہے, لوگوں کے دل لبھانے والی بات کہتا ہے. اور نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, بہت ہی یعنی سینسٹیو ہوتا ہے, لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنے والا, ان کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوتا ہے. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے. ایک لیڈر کے لیے بس یہ 3 چیزیں ضروری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت ہی ان پر نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دیں, ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں, اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھیں. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی ایک اور مثال جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی ماں جو تھی انس, انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا, اور وہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جو تم نے کیا وہ کیوں کیا, اور جو نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا, میں باہر نکلا اور میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے باہر اور آ کر مجھے دیکھتے رہے کھڑے کافی دیر تک کہ میں کھیل رہا ہوں. اور جب مطلب میں خود دیکھ کے شرمندہ ہو گیا, مجھے یاد آ گیا کہ میں کسی کام سے نکلا, تو میں ان کے پاس آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہتے ہیں انس تمہیں میں نے کسی کام سے بھیجا تھا کیا؟ تو خود اور جناب خود جا کے تو اپنا کام پھر کر لیا انہوں نے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے, ایک کام بچوں کو کہہ دیں یا کسی کو کہہ دیں, اف توبہ توبہ, اس کے بعد وہ جب نہیں ہوتے کام, اور اس کے بعد بچے بیچارے نہیں سنتے. نرمی سے کہیں بچوں کو ایک کام مسلسل کہتے رہیں, اور نہ ان کے پیچھے پڑیں, نہ ان کی مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے چیخنے سے اور لڑنے سے اور ان کو ڈانٹنے سے نا بچے بدل جائیں گے, بچے چینج ہو جائیں گے, ان کے اندر کوئی بھلائی آ جائے گی. نرمی سے کام لینا چاہیے, بار بار معاف. ایک ماں کا تو کام ہی یہی ہے کہ بہت دفعہ معاف کرے. ویسے تو بیویوں کا بھی یہی کام ہے. ایک پوسٹنگ مجھے شوہروں کے بارے میں یاد آ گئی کہ جو شوہروں کو کام کہے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا, لیڈیز if you have asked your man to do something he will do it, you don't need to remind him every 6 months. تو نرمی سے کام لیں, اور نہیں کوئی کرتا تو جا کے خود کر لیں, کوئی اور طریقے کریں. لیکن ہمارے سخت مزاجی سے نا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا, اس سے رزلٹ مزید ہی برا نکلتا ہے. اور یہ بڑی پیاری ایک اور بات جو آئی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب بھی کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور کر گزرو. یوں نہیں کہ ہم 1000 باتیں پلان کرتے ہیں, اچھا میں یہ کروں, اچھا پھر نہ کروں, اچھا پھر کیا ہو جائے گا, اچھا یوں ہو جائے گا. کسی کام کا ارادہ کریں تو استخارہ اور استشارہ, لوگوں سے مشورہ کریں اور اللہ سے استخارہ کریں, اینڈ دین ڈو اٹ. وہ شعر ہے نا کہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. سوچتے رہتے ہیں ہم لوگ بہت سارے نیکی کے کاموں میں, ایون دنیا کے بھی اچھے کاموں میں ہم بہت زیادہ سوچتے بہت ہیں. اتنا نہیں سوچنا چاہیے. جب کسی کام کا ارادہ کریں تو بس کر لیں, اللہ توکل اس پہ کر لیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. توکل کیا ہوتا ہے کہ انسان کمپلیٹلی اللہ پہ بھروسہ کر لے اور اللہ کو اپنا وکیل مان لے. اب جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور اپنا کوئی وکیل کر لیتے ہیں, آپ کا کوئی لائر ہو جاتا ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کرتے کہ اچھا چلو آدھا کام لائر کر لے تو آدھا کام میں کر لیتا ہوں. یو جسٹ لیو ایوری تھنگ ان ہز ہینڈس, کہ اب جو بھی وکیل کرے گا وہ وہی کرے گا. اس کے بعد آپ بیچ میں بولنے کی کوشش نہیں کرتے. مثلاً کہ محاضرات قرآنی کتاب ہے,
محمود احمد غازی صاحب کی لکھی ہوئی، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے سر سید احمد خان کے بھائی کا، بڑا ہی مجھے وہ پسند ہے واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی جو تھے سر سید احمد خان کے بھائی، وہ وکیل تھے، اور وہ ایسے وکیل تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ عدالت میں پہنچے، اور بڑے زبردست وکیل تھے، اور کیا ان کے دلائل ہوتے تھے، اور جب وہ آتے تھے ان کے مقدمے سننے کے لیے، جب وہ مقدمہ لڑتے تھے نا، دور دور سے لوگ صرف ان کو مقدمہ لڑتے ہوئے سننے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ ایسے دلائل دیتے تھے اور ایسے بولتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن، اور اتنے مقدمے ہوتے تھے ان کے پاس، کہ ایک دن وہ عدالت میں داخل ہوئے تو وہ بھول گئے کہ وہ جو یعنی کہ جو ملزم تھا وہ اس کے حق میں تھے یا اس کے خلاف تھے، وہ بھول گئے. تو جب مقدمہ پڑھ کے سنایا گیا کہ بھئی یہ مقدمہ اس طرح ہے اور اس کے خلاف اور یہ وہ، تو انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ میں نے اس کے حق میں بولنا ہے کہ اس کے خلاف بولنا ہے. تو وہ اٹھے اور مجرم کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے اتنی دلیلیں دی اور بولے گئے اور بولتے گئے کہ یہ تو وہ. تو جو بیچارہ ملزم تھا بیچارہ، اس نے پرچی پہ لکھ کے بھیجا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اتنے پیسے اس لیے نہیں دیے، آپ تو میرے خلاف بول رہے ہیں. جو پرچی ان کے پاس آئی انہوں نے پڑھی، تو انہوں نے کہا اس شخص کے خلاف جتنا کچھ کہا جا سکتا تھا بس وہ یہی ہے، اب میں آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں. اور وہ اس کے الٹا بولنا شروع ہو گئے اس کے حق میں، اتنا بولے کہ لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجانے لگ گئے. تو جو وکیل ہوتا ہے آپ اس کے وجہ سے لیو ایوری تھنگ آن ہم. اور جس کا وکیل اللہ ہو اسے تو بالکل ہی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ہم اللہ کو وکیل کر بھی لیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ نا اپنی وکالت بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسے بھی کر لیں، ہاں نا یوں بھی کر لیں، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ جو اللہ کو وکیل کر لے پھر وہ چین کی نیند سوتا، اور پھر وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں، یا جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے. اس پہ وہ بڑا مشہور ایک وہ حکایت بنی ہوئی ہے نا، سبحان اللہ، ایک ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ جو توکل کے اوپر کوٹ کیا جاتا ہے. کہ ایک آدمی تھا، وہ رات کے وقت راک کلائمبر تھا، رات کے وقت وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا. تو اس نے رات کا وقت تھا اور وہ اس وقت لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، کوئی طوفان آیا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور پتھر گرے، اور وہ بھی لڑکتا ہوا بیچارہ پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑکتا نیچے گرتا. تو ایک جگہ پہ آ کے وہ اس کا پاؤں جو تھا نا وہ رسی میں پھنس گیا اور وہ الٹا لٹک گیا. اس کا پاؤں جو تھا، آپ سوچیں، وہ رسی میں پھنسا ہوا تھا جس رسی سے وہ چڑھ رہا تھا، اور وہ رسی لٹک گئی کسی جگہ سے اور وہ الٹا لٹک گیا اور اس ہوا میں جھول رہا تھا. بالکل اندھیرا تھا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو کوئی طریقہ نہیں تھا، فریزنگ نائٹ تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اگر تو ہے تو مجھے بچا لے، آج میں تجھے پکارا ہوں تو مجھے بچا لے. تو آواز آئی کہ اچھا میں تمہارا رب ہوں، تو تمہیں کیا مجھ پہ یقین ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے آپ پر بالکل یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل عمل کروں گا. تو آواز آئی کہ اوکے کٹ دا روپ. اب وہ بیچارہ آخری سہارا جس تار سے میں لٹک رہا ہوں وہی کاٹ دیا تو بنے گا کیا میرا؟ 3 دفعہ آواز آئی کٹ دا روپ کٹ دا روپ کٹ دا روپ. اور کہتے ہیں اگلے دن اخبار میں خبر چھپی کہ ایک بندہ زمین سے صرف 1.5 فٹ اونچا لٹکتا ہوا صرف فریز ہو کے مر گیا. سبحان اللہ. تو جب اللہ پہ توکل کرتا ہے انسان تو پھر اللہ ہی کی مانتا ہے، اور اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ. یعنی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات، ان اللہ یحب المتوکلین. آپ اللہ کو وکیل کر لیں جو کہ ہر دم آپ کے ساتھ جاگ رہا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہر وقت آپ کی مدد کو تیار کھڑا ہوا ہے، اور اسی کے پاس سب ریسورسز ہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پہ توکل کر لیں، تو ان اللہ یحب المتوکلین. اور پھر بھی ہم اللہ کو وکیل نہ کریں تو ہم کس قدر بدنصیب لوگ ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن اور فاسق کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بڑا ہی احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صحیح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ اب بیک ٹو بیٹل آف احد.
حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں سے تمہارے مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی حفاظت ہی کر لو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اب یہ وہ منافق جو 300 تھے جو نکل گئے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آج جنگ ہی نہیں ہونی، اسی لیے وہ واپس چلے گئے تھے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے بہت زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ کتنا انٹرسٹنگ لاجک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر وہ اس وجہ سے مارے گئے تھے کہ وہ جنگ پہ لڑنے کے لیے گئے تھے تو ٹھیک ہے، جس دن تمہاری موت آ جائے گی تو اس دن تم موت سے بھاگ کے دکھا دینا۔ تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ نہ لڑنے کی وجہ سے موت سے بچ سکتے ہیں، تو جب موت آئے گی تو then you just escape your death۔ انسان آپ سوچیں کہ موت ہمارے سے سب سے زیادہ قریب جو ہے نا ہمارے، وہ موت رہتی، بلکہ کہتے ہیں کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی۔ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ کیسے کہ اگر کہیں انسان مرنے لگے تو موت کا جب وقت نہیں ابھی ہوا ہوتا تو موت اس کو روک دیتی ہے۔ کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ابھی یہ ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا اور ہم کیسے بچ گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح کوئی چیز ہمارے اوپر گرنے لگتی ہے، کوئی ایسا نقصان ہونے والا ہوتا ہے کہ اچانک ہم بچ جاتے ہیں۔ وہ تو حفاظت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو بچاتے ہیں، لیکن موت بھی آپ کی اسی طرح ساتھ ساتھ انسان کے لگی ہوئی ہے جو وقت سے پہلے آپ کو مرنے سے بچا لیتی۔ انسان اپنی موت کا وقت لے کر آیا ہے، موت سے ڈرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جب اس نے آنی ہے اس نے آنی موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہاں ملک الموت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کس شکل میں آئے گا۔ وہ اچھی شکل میں آئے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کل کے مرے انسان آج مرے، کیا پڑا اس دنیا میں؟ وہ آخرت جس کو جنت لکھ دی گئی ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے جنت میں ہی جانا ہے، اس کے لیے تو دنیا واقعی ایک بوجھ ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ الدنیا سجن المومن، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، جس پہ کوئی ایمان ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ وجنت الکافر، ہاں کافروں کے لیے جنت ہے، ان کے لیے یہی جنت ہے، کیونکہ انہیں اگلے جنت کی کوئی امید نہیں۔ تو انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور موت جس طرح لکھی ہے نا، یقین کریں ایسے ایسے واقعات خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی انسان سبق نہیں لیتا۔ مثلا جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے 9ویں منزل سے گرا، وہ سچا واقعہ ہے، 9ویں منزل سے، کنسٹرکشن ورکر تھا، 9ویں منزل سے وہ گرا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ بھاگے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اٹھ کے کھڑا ہوا اور لوگوں نے کہا کہ واہ تم بچ گئے، تو وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا چلو میں تم سب کو ٹریٹ دیتا ہوں، تم سب کو میں بوتلیں پلاتا ہوں، مٹھائی کھلاتا ہوں، جو بھی۔ تو سامنے کراس دا روڈ دکان تھی جہاں پہ وہ جا رہے تھے، روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی نے مارا اور وہیں مر گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی موت سے بچ گئے تو کیا خوشی منانی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اگلی گھڑی آپ کی موت کھڑی ہوئی۔ انسان اپنی موت لکھوا کر آیا، موت سے بھاگنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ تو آپ کے پیچھے 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 پھرتی ہے، ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ہاں ملک الموت سے ڈریں، موت کے بعد آنے والی مشکلوں سے ڈریں، قبر میں ہونے والے حساب کتاب سے ڈریں، موت سے کیا ڈرنا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اسپیشلی جو لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے، خوشیوں کا آپ لوگ مطلب منا لیں، جنہیں خوشی منانی کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں نا کہ ہر سال ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی کا ایک اور سال کم کر بیٹھے ہیں۔ لاجیکلی اسپیکنگ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان کو تو ڈرنا چاہیے، انسان کو تو ڈرنا چاہیے۔ امام راضی ہیں یا کوئی اور امام ہے، میرا خیال ہے موسٹ پرابلی امام راضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے والعصر کی حقیقت جو ہے، والعصر کی تشریح جو تفسیر ہے، وہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھی، کہ وہ سڑک پہ جا رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں میری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ پگھل رہا ہے، تو آؤ میرے پہ رحم کرو اور خرید لو۔ ہر لمحے انسان واقعی برف کی طرح پگھل رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں
جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فراں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کی روحیں جنت میں پرندوں کی شکل میں پھرتی ہیں، اور وہ کبھی ایک جگہ بیٹھتی ہیں اور کبھی دوسری جگہ بیٹھتی ہیں۔ اور ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس دنیا میں ہر انسان کو مرنے کی تکلیف ہوتی ہے سوائے شہید کے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں میں دیکھا، میں نہیں کہہ سکتی کہ اب کوئی کسی کے بارے میں کہ اس کو موت کی سختی نہیں آئے گی، لیکن جو شہید ہوتا ہے نا اس کو صرف سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے سوئی چبھی ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کو نہلایا دفنایا اور کفنایا جاتا ہے سوائے شہید کے، شہید کو اس کے اسی کپڑوں میں اسی طرح دفنا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح شہید جو ہے قیامت والے دن اسی طرح اگر اس کا خون بہا تھا یا اس کو جو بھی اس کی تکلیف پہنچی تھی وہ اسی طرح اٹھ کے کھڑا ہوگا اور اسی طرح اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو کیسی یہ انسان کی غفلت ہے اور اس کی جاہلیت ہے کہ انسان شہادت سے بھاگے، شہادت سے بھاگے۔ ایک مومن کا تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش شہادت ہونی چاہیے۔ یاد ہوتا نا کہ یا تو شہید ہو جاؤ یا ہمیشہ رہو، تو پھر بھی ہم شاید ہمیشہ رہنے کو چن لیتے، بھائی مرنا تو ہے ہی، اور موت کا دن بھی لکھا ہے، موت کا وقت بھی لکھا ہے، صرف طریقہ آپ نے چننا ہے تو آپ شہادت چن لیں۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ جو احد کے میدان میں ایک بہت ہی کیوس ہو گیا تھا کہ جب مسلمان، آپ کو میں نے بتایا کہ جب خالد بن ولید کی جو فوج کا دستہ تھا وہ پیچھے سے آ کے انہوں نے اٹیک کیا، اور پھر جو کافر بھاگ رہے تھے قریش وہ بھی واپس پلٹے، تو مسلمان درمیان میں سینڈوچ بن گئے تھے۔ اس موقع پر ایک ایسا کیوس مچا کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی سے جا کے مدد لو، اب تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اپنے ہتھیار پھینک دو۔ ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑتے ہوئے جان دی ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان دیں گے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ تو یہ اس جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ پھر بھی وہ لڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا کہ میں ہوں اور میں یہاں پر ہوں اور پلٹو میری طرف، تو پھر سارے مسلمان جو ہیں واپس ریٹریٹ ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر احد کے اوپر چڑھے، اور انہوں نے وہ جو احد کے اندر ایک چھوٹا سا کرو بنا ہوا ایک غار ہے جس کے اندر وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے پناہ لی تھی، اس طرح جو ہے وہ بچت ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہوا یہ تھا، یقین کریں احد is such a beautiful battle to learn and extract lessons from کہ it's amazing۔ اب جیسے ہی ہوا یہ کہ میں نے بتایا کہ اینڈ کیا ہوا تھا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سارے اس کرو میں، اس غار میں چلے گئے تھے، جو بچ گئے تھے مسلمان، کچھ تو بھاگ گئے تھے مدینہ، انہوں نے کہا کہ اب چل کے عبداللہ بن ابی سے مدد مانگو، اور کچھ کا ہی حال ہوا تھا کہ انہوں نے کہا اب ہم لڑ کے جان دے دیں گے، جو باقی بچے تھے واپس چلے گئے۔ اب میدان جنگ خالی ہو گیا تھا، اور ابو سفیان جو ہے وہ یعنی دندناتا پھر رہا تھا اس وقت، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی اس لیے وی کین سے دیٹ، تو اس وقت دندناتے پھر رہے تھے اس میدان میں کہ اور للکار رہے تھے کوئی ہے بچا ہے کوئی باقی، تو پھر وہ بھی اوپر چڑھا اس غار تک، اور اس نے کہا کہ کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ابھی باقی ہیں، کیا عمر باقی ہے، ابو بکر باقی ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہاں ابھی باقی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لیکن یہ بدلہ ہے تمہارے بدر کا، ہمارے 70 مارے گئے تھے، تمہارے بھی 70 مارے گئے۔ تب حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمارے 70 جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے 70 جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ خیر وہ ابو سفیان نیچے اتر آیا، اب ہوا کہ اپنی اس نے جنگ کی باقی سمیٹی اور وہ لوگ چل پڑے واپس مکے کی طرف۔ آدھے راستے جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا نا، ہم تو جنگ جیت گئے تھے، اب یا تو ہم ان کو غار سے باہر نکال کے سب کو ایک ایک کر کے مار دیتے، یا ہم مدینے پہ اٹیک کر دیتے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے بڑی بیوقوفی کی کہ ہم اسی طرح واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی کہ وہ آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دوبارہ اکٹھا کر کے کہا کہ ہم بھی لڑنے کے لیے پھر تیار ہیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اتنے آپ کے لوگ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی شہید نہ ہوا،
मातम बिछा हुआ था, आके लोग अपने शहीदों की पहचान कर रहे थे और उनका वो कहता है म्यूटिलेशन हुई हुई थी, शक्लें बिगाड़ दी गई थी, उनके कलेजे निकाले हुए थे, उनका क्या कुछ बुरा हाशर किया हुआ था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो अभी लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाओ, और वो फिर खड़े हो गए लड़ने के लिए। कट दरो। तो आप सोचें कि वाकई कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान, मसलन है कि अगर आप यहाँ पे 2 घंटे का दौरे कुरान सुनने के घर जाने के लिए तैयार हो, तो हम आपको कहें नहीं 2 घंटे और बैठ जाएं, कितना मुश्किल होगा। आप कह लो जी हम तो कल से आएंगे ही नहीं ना। तो ये हशर, ये हाल उस वक्त वाकई जब इंसान जख्मों से निढाल हो और थका हुआ और बुरी हालत हो, उस वक्त जब अल्लाह ताला कहेंगे आओ अब खड़े हो जाओ। और यही मुझे लगता है कि जो रमज़ान की आखिरी 10 रातें होती हैं ना, ये वही 10 रातें होती हैं। आप थके होते हो भूखे रह के और इबादतें कर करके और कुरान पढ़ के, और बंदा कहता है ये 10 रातें इंसान आराम करे। अल्लाह कहते हैं नहीं, ये 10 रातों में तो आप लैलतुल कदर ढूंढो। भाई पहले ही दे देते, आप पहली 20 रातों में दे देते, हमें थका के जरूर देनी थी आप। लेकिन यही मजा है, क्योंकि उस वक्त आपकी रूह जिंदा हो जाती है ना, और रूह है जो लैलतुल कदर को पहचान लेती। ये जिस्म नहीं पहचान सकता, ये तो मादी जिस्म है, जमीन से निकला, जमीन में ही चले जाना, इसकी खुराक भी जमीन से ही आई, रूह ऊपर से आई है, इसकी खुराक भी ऊपर से आती है, इसने लैलतुल कदर को पहचान लेना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जब कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं तो उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वो कलमा है। फिर वकालत वकील की बात आई कि अल्लाह को वकील कर लें। यकीन करें कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी डरता है। एयरपोर्ट के ऊपर जब हम पाकिस्तान से आ रहे होते हैं और वो जो हमसे पैसे मांगते हैं कि आप इतने से पैसे दे दें बाजी, मैं आपका सारा सामान निकलवा दूंगा, आराम से हम चुप करके उसे 2000 पकड़ाते हैं कि हमारा सामान तो निकल जाए। कहाँ गया उस वक्त अल्लाह वकील? उसके बाद कोई हमें छोटी सी बात पे ये कह देता है कि जी आप बस ये काम कर दें, बाकी आपको पता होता है कि गलत काम हो रहा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि नहीं मेरी तदबीर या मेरी प्लानिंग या मैं जैसे हैंडल कर लूंगी ना वैसे कोई कर नहीं सकता। ये वो वक्त होते हैं छोटी, हमारे तो बड़ी बड़ी चीज़ों से हम तो आजमाए नहीं जाते। मेरी सीरत की टीचर कहा करती थी कि हमारे बदर और ओहद तो हर रोज़ हमारे घर पे आते हैं, आप किस बदर और ओहद के इंतज़ार में बैठी नहीं, आपके बदर और ओहद रोज़ आपके घर पे आते हैं और उसमें कितने फेल हैं कितने पास हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहें और अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ें और वही करें जो अल्लाह चाहता है। अब ये जो झूठी इमिग्रेशन लोग लेते हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उसका सिस्टम भी ख़त्म हो गया, लेकिन अब और बड़े तरीक़ों से ये जो झूठे निकाह पढ़ाकर और पेपर मैरिजेस और उसके बाद कस्टम अपने इनकम टैक्स चोरी करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील? और एक इंसान को लगता है कि हम इन तरीक़ों से जो पैसे बचा लेंगे वो हमारे लिए हलाल होंगे, उनमें कभी बरकत होगी। कभी बरकत नहीं आती ऐसी चीज़ों में, और वो कहाँ निकलते हैं पैसे आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और अल्लाह होने भी नहीं देते, क्योंकि ताकि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरा हराम का पैसा इधर निकल गया तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं खाएंगे ना, फिर वो ईमान बिल गैब ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके घर की बीमारियाँ, आपके घर की तकलीफ़ें, कहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे आपके निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ये वो पैसा होता है जो आपने गलत तरीक़ों से ज़रा करके अपना इनकम टैक्स पूरा नहीं शो करना और झूठी रसीदें देनी है और जी हमारा फलाने भी ये करना और वो करना, और आपने अपने पैसे बचाए हैं और आपको पता ही नहीं वो कहाँ निकले। वहाँ कहाँ है अल्लाह वकील? अल्लाह को वकील करें और अल्लाह पे छोड़ दें, फिर देखें कैसा क्या होता। तवक्कुल नहीं है अल्लाह। और ये वो कलमा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। यकीन करें ये जादू का कलमा। जादू एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं इसको हमेशा पॉजिटिव में यूज़ करती हूँ। जादू का मतलब असल ये होता है कि ऐसा काम जिसकी एक्सप्लेनेशन ना हो सके उसको जादू कहते हैं। तो यानी कि इस तरीके से मदद आती है आपको कि आपको वाकई एक्सप्लेनेशन ही नहीं कोई होती कि ये मदद मुझे कहाँ से आ गई। और ये वो कलमा है जो हज़रत इब्राहीम ने कहा था जब उनको आग में डाला गया था, और फिर सोचें क्या हुआ था, आग ठंडी हो गई थी। कभी सोच सकता है कि इंसान आग ठंडी हो जाएगी? लेकिन जब अल्लाह को वकील करे तो आग भी ठंडी हो जाती है। अल्लाह को वकील करें तो खुद फरिश्ते आके आपके सारे काम कर देते हैं। लेकिन एक बार अल्लाह पे पूरा भरोसा करके तो देखें। हमारा हाल ये कि पढ़ते जाते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और बीच में से रिश्वतें भी दे रहे होते हैं और टैक्स भी चोरी कर रहे होते हैं और झूठे हमारे क्रेडिट कार्ड भी चल रहे होते हैं। ये भी चल रहा होगा, हाँ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। नसीमा जी एक वाक़या सुनाया करती थी, कहती हैं कि एक आदमी बड़ा शानदार घर बनाता है, बहुत बड़ा घर बनाता है, और उस घर के बाहर जब उस घर की इनॉग्रेशन होती है तो
بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے تو اس گھر کے باہر نہ ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہوتا ہے، زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے. تو کوئی وہاں سے گزرتا ہوا کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم جالس ہو گئے اس کے گھر سے؟ تم حسد کر رہے ہو کہ اس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا نہیں مجھے کوئی حسد نہیں ہے، میں اصل میں شیطان ہوں، اور میں نے اس کو طریقے سکھائے تھے کہ کس طرح فریب سے، دھوکے سے، رشوت سے، حرام کھا کھا کے اتنا بڑا گھر بناؤ. اور جب اس نے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے نا تو اس نے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرا کریڈٹ جو ہے وہ اس نے اللہ کو دے دیا. تو یہ ہمارا حال ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو کہیں گے، اللہ ہی وکیل ہے ہمارا، لیکن کبھی اللہ کو وکیل نہیں کرتے. نیور کٹ دا روپ. اس روپ سے لٹکے فریز ٹو ڈیتھ ہو جائیں گے، لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے اور سمجھیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میں نے کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرا تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. کبھی اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن sometimes ہم کسی ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں نا where we are double minded کہ is it a message اللہ اور یا یہ how do we differentiate with that then؟ اگر تو بالکل صاف معاملہ ہے حق اور یعنی ناحق کا، حرام اور حلال کا، حق و باطل کا، تو ظاہر آپ حق کو فالو کریں. اگر دونوں یہ ایمبیگوس ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر آپ استخارہ کریں اور جو بھی چوز کر لیں گے تو وہی ٹھیک ہوگا. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے تو پھر جو بھی آپ چوز کریں گے وہ صحیح ہوگا. استخارہ اور استشارہ، لوگوں سے مشورہ کریں اور اللہ سے استخارہ کریں اور کچھ بھی کر لیں. اور اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے، کبھی کبھی آپ کو انسٹنٹلی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، تو بس اللہ سے دعا کر لیں اور جو آپ کو زیادہ قریب لگ رہا ہے حق کے وہ کر لیں کام انشاءاللہ. لیکن جہاں صاف صاف پتہ ہو کہ حق اور باطل، حرام حلال اور افضل درجے اور کم درجے کا مقابلہ ہے، تب اللہ کو وکیل کر کے حق کو پہچانیں، حلال کو چوز کریں اور افضل درجے کو چوز کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے نکالتے ہیں. اور کتنے لوگ اپنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایسا کر لیا اللہ کی خاطر تو اس کا یہ رزلٹ نکل آیا کہ ہم تو حیران پریشان ہو گئے. اور سب کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں نہیں توکل آتا. آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہوا یہ تھا کہ پھر مسلمان یہاں سے نکلے تھے مدینے سے، تو جب قریش کو خبر ہوئی، ابو سفیان تو ان دا فرسٹ پلیس لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. ابو سفیان ہمیشہ سے جو ہے نا وہ جنگ کے خلاف ہی تھا، لیکن اس کو قریش نہیں اکسا کے تو جنگ پہ لے کر آئے تھے. اور واپس جانے کا بھی ارادہ ابو سفیان کا تھا، یعنی اندر سے ظاہر نیک دل تھا وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا تھا. تو واپس جانے کا ارادہ بھی انہوں نے کہا تھا نہیں مدینے نہیں جانا اور نہیں کرنا، تو انہی کا ارادہ تھا. ہی ٹک دا لیڈ اور واپس لے گئے. تو جب وہاں پہ پہنچے اور لوگوں نے پھر اکسایا کہ لیٹس گو بیک اور لیٹس انٹر مدینہ اینڈ ڈو سم تھنگ، تو پھر ابو سفیان انہوں نے سمجھانے لگا کہ نہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم دوبارہ بعد میں کبھی آئیں گے. یہاں پہ مسلمان جو ہے پھر اپنی طاقت جمع کر کے چل پڑے اور اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد. ایک جگہ پر پہنچ کے، حمراء الاسد کی جگہ تھی جہاں پر پہنچ کے مسلمانوں نے پھر سے اپنے کیمپ لگائے اور انتظار کرنے لگے کہ قریش جب آئیں گے تو ہم یہاں پہ جنگ لڑیں گے. قریش کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان پھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ واقعی چھوڑو، اب ہم نہیں لڑتے. ہمارا تو خیال تھا کہ وہ اس وقت زخموں سے ڈھال پڑے ہوں گے اور کوئی آئے گا نہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے، لوٹیں گے ان کے گھروں کو. لیکن اگر وہ پھر جنگ لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں تو پھر وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. تو وہ واپس چلے گئے. اب مسلمان حمراء الاسد میں ٹھہرے تھے، وہاں سے قافلے گزرے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے ٹریڈنگ کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں نہایت برکت رکھی، انہیں بے انتہا کے فائدے ہوئے اور بہت سارا مال لے کر وہ لوگ واپس مدینے لوٹے. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف انہیں نقصان نہیں پہنچا، اللہ کے راستے پہ چلنے کا شرف حاصل ہوا، نمبر 3 انہیں دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. سبحان اللہ. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اس میں نی جو ہے وہ گرامر کی وجہ سے ڈراپ ہو گئے، یا وخافونی یعنی مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے.
جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا کہ جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، کوئی اس بخیلی سے آپ امیر ہو جائیں گے یا آپ کی کوئی جائیدادیں بن جائیں گی، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں جان لو کہ تمہارے حق میں صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے بلکہ صدقہ خیرات اور نکالتے رہنا ہر چیز کو، یہ سب مسلمانوں جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اس کا فرض ہے۔ اللہ نے لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے اور خود، یعنی اگر اللہ جس کو دینا چاہے وہ دے دے۔ جیسے سورۃ یاسین کی بھی آیت ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو جو کفر والے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھانا کھلا دیتا، اللہ چاہتا تو خود ہی کھانا کھلا دیتا۔ تو کیسی عجیب انسانوں کی یہ سوچ ہے کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے جس کو جتنا چاہا تھا اتنا ہی دیا نا، ہم کسی کو کیوں دیں۔ اور یہ سوچ صرف سبحان اللہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ باقی ریلیجنز میں بھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ڈاکیومنٹڈ ایونٹ ہے کہ جو امریکہ میں ایک کوئی ہریکین آیا تھا اور ایکچولی ایک بڑی یعنی ریکگنائز پارٹی کے لوگوں نے، ان سے کہا گیا تھا ڈونیشن دیں کہ وہاں جا کے لوگوں کو سیٹلمنٹ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی گاڈ وانٹڈ دیم ٹو بی ڈسٹرائڈ، تو ہم کیوں جا کر ان کی مدد کریں۔ ایکچولی امریکہ کے لوگوں نے امریکہ کے بارے میں ہی کہا تھا، امریکہ کے لوگوں کے بارے میں ہی کہا کہ جی جن کو اللہ نے ہی تباہ کر دیا ہم کیوں جا کر ان کی مدد کریں، یا عذاب کسی پہ آتا ہے تو وہی تباہ ہوتا ہے، یا کسی پہ زلزلہ آیا تو اللہ نے چاہا کہ وہ تباہ ہو جائے، یا اللہ نے کسی کو چاہے کہ وہ غریب بنے تو ہم کیوں اس کو جا کے مدد کریں۔ اگر انسان یہ سوچ لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روزی اس دنیا میں برابر رکھی ہے، صرف کچھ کا حق کسی کو دے دیا ہوا ہے، یعنی ہمارے پاس جو مال ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، تو ہم کبھی بھی نہ سنبھال کے بیٹھے بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمیں ملا ہے نا وہ اللہ نے ہمیں ہماری قسمت میں لکھا تھا، اور جس کو نہیں ملا اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا نا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن آپ نے نوٹس کیا کہ ابھی ہمارا سوچے تھا کہ 4واں سپارہ آ گیا اور مسلسل انفاق کی اتنی ریپیٹیشن ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی واقعی اتنا انفاق کا جو ہے وہ حق ہے، اور پھر بھی انسان ہاتھ روک کے رکھے تو کتنی زیادتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بھائی کم ہو جاتا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہیں۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں، یعنی کہ یہود کے بارے میں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو نبی صرف بنی اسرائیل میں سے ہی مانیں گے، تو ان کے بارے میں ہے کہ ہمیں یہ ہدایت ہوگی کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی قربانی کی جاتی تھی تو اس کی قبولیت کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، معجزے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ایک آگ آتی تھی اور قربانی لے کے چلی جاتی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ختم ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حابیل قابیل کی قربانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور حابیل کی ہوئی تھی، کہ
کہ دونوں نے قربانی کی, آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی, جس کی وجہ سے قابیل جو تھا وہ جیلس ہو گیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. تو بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ ہم جب تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے کہ آپ کی قربانی بھی اسی طرح آگ کھا جائے آ کر. ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے, اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط ہے, تم سچے ہو, تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا؟ یعنی اگر یہ شرط ہے کہ ایسی نشانی کوئی نبی لے کر آئے گا تو ہم مانیں گے, تو وہ نبی جو یہ نشانی لاتے تھے تم نے ان کو کیوں ٹھکرا دیا بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا؟ اس بات کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہی تو ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک فریب, ظاہر فریب چیز ہے. علامہ اقبال کی ہے نا جو پوری نظم, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اس کا یہ شعر جو ہے نا وہ بالکل اس آیت کے اوپر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. متاع الغرور کہتے ہیں دھوکے کے فائدے کو, جو اصل فائدہ نہ ہو لیکن آپ کو دھوکے کا فائدہ لگے, یعنی فار دا ٹائم بینگ ہو متاع ایسا فائدہ جو دھوکے کا فائدہ ہو. یعنی جیسے مراج ہوتا ہے, جیسے وہ اس کو کیا کہتے ہیں سراب, کہ جب آپ صحرا میں جا رہے ہوں اور سامنے پانی نظر آ رہا ہو, اب انسان سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے اور آپ کو بڑا فائدے کی چیز لگتی ہے. بالکل ایسی دنیا ہے, اٹس اے مراج, ایک سراب ہے. تو متاع الغرور اس کو وہ کہا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, یعنی یہ دنیا خرید لیا تو نے آخرت کو بیچ کے, فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ. بہت ہی بڑا فریب ہے. دنیا جس نے خرید بھی لی, ساری کی ساری خرید لی. زیادہ سے زیادہ دنیا کوئی کتنی خرید سکتا ہے؟ کس نے خریدی تھی؟ نمرود نے خریدی تھی, فرعون نے خریدی تھی. کہاں ہیں آج وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ, دنیا میں بڑے بڑے جو جابر حاکم اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے سرکش تھے, وہ آج کہاں ہیں؟ انہوں نے بڑی بڑی دنیا خریدی تھی. ہٹلر کہاں ہے؟ موسولینی کہاں ہے؟ نیپولین کہاں ہے؟ کہاں ہیں سب لوگ؟ قارون کہاں ہے؟ واقعی قارون کا خزانہ تھا, واقعی اچھا یاد کرا آپ نے. پھر ایک وہ شخص تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی, دنیا میں جنت بنائی تھی اس نے, وہ کہاں ہے؟ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, یہ تیری عقل ہے؟ اس دنیا کا سودا کر لیا تو نے, فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ. اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان آخرت کے لیے, یہ دنیا امپورٹنٹ ہے, صرف اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے انسان آخرت کما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا مزرۃ الآخرہ, یہ جنت کی کھیتی ہے. اور بس جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور اسی کی ناکامی کو اصل ناکامی سمجھتے ہیں, کتنے بے وقوف لوگ ہیں. جیسے اس دن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا all the world is a stage and all men and women are mere actors and actresses. اور کتنی سچ بات اس نے کہی تھی. ایک سٹیج سجا ہوا ہے, اس کے اندر ایک امیر بنا ہوا ہے, ایک غریب بنا ہوا ہے, ایک بادشاہ بنا ہوا ہے, ایک فقیر بنا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی ساز بنی ہوئی ہے, کوئی بہو بنی ہوئی ہے, وہ کبھی چینج بھی ہو جاتا ہے, جو بہو ہوتی ہے وہ پھر ساز بن جاتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں ساز بھی کبھی بہو تھی. تو یہ چینجز ہوتی رہتی ہیں, لیکن سب کچھ ایک سٹیج ہے نا. اور اس سٹیج پہ فار ایگزامپل آپ کو ایک بڑا سٹیج یہاں پر ہونے جا رہا ہو, بہت بڑا تھیٹر لگاؤ, اور آپ کو کہیں کہ آپ کو ہم نے اس میں بادشاہ ملکہ کا رول دینا, عربی ملکہ آپ بنیں گے اس میں جا کے, اور اب جو ڈرامہ ہے نا وہ 6 ہفتے چلے گا. اب آپ اس میں روز جا کے عربی ملکہ بنتی ہیں. اب آپ امیجن کریں آپ اس سٹیج سے اترنے کے بعد ہی اپنے آپ کو ملکہ ہی سمجھتی رہیں کہ میں تو ملکہ ہوں, اور گھر والوں پہ روب جما رہی ہیں کہ میں تو ملکہ ہوں. لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ پاگل ہو گئی, ملکہ بننے کے تجھے پیسے ملتے ہیں. بس یہ دنیا اس طرح ہے ریلی. اصل بات یہی ہے کہ یہ کوئی اصل ہے ہی نہیں. کیوں قیامت والے دن سب رشتے کیوں ٹوٹ جائیں گے؟ ادھر آپ مرے نہیں اور سب کے سب رشتے کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ سب آپ کے ٹیسٹ ہیں. انہی رشتوں کو اصل سمجھ لینا. کیسی جہالت ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر جہنم کما لینا, کیسی جہالت ہے کہ اپنے شوہروں کی خاطر, اپنی بیویوں کی خاطر, رشتہ داروں, ماں باپ کی خاطر
برے کام کرنا جہنم، جبکہ یہ اصل آپ کے رشتہ دار ہیں ہی نہیں. ہاں جنت میں جا کے پھر یہ رشتے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دیں گے ان کے جو چاہیں گے. ہاں جو نہیں چاہیں گے، جو کہے گی کہ لفے رہتے ہوئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جج بھی تو نہیں رشتوں پہ کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ اسی لیے تو بات یہ ہے نا کہ جج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے ٹیسٹ بنا دیا ہے نا. دس از دا ریالٹی آف لائف. جو اس کو پہچان گیا نا وہی حق پر ہے. تو دنیا کو کما رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ رشتے ہمیں دکھ نہیں دیتے یا تکلیف نہیں دیتے یا خوشی نہیں دیتے یا ہمیں ان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. نسیم باجی کہتی تھی آپ کے جتنے بچے ہیں نا اتنے آپ کے پاس ٹیسٹ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ ان کو کس طرح فل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا نمبر لگا رہے ہیں. شکر ہم نے 2 ہی کیے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو ان ٹیسٹوں میں پاس ہوا تو جس نے جتنے کورسز لیے اس کے اتنے کریڈٹس بڑھتے بھی تو گئے نا. لیکن جو فیل ہوتا گیا وہ کہتا میں نے کیوں لے لیے یہ کورسز. بالکل یہی بات. علامہ اقبال اسی والی نظم میں کہتے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتے جو بنائے ہوئے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گمان. دیکھیں کتنا ڈیپ شعر ہے. میں حیران ہوتی ہوں علامہ اقبال کے اوپر ریلی. یہ مال و دولت دنیا، پورا دولت اور مال جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہ رشتہ و پیوند، یہی ہمارے بچے، یہی ہمارے رشتہ دار، یہی شوہر، یہی ہمارے دوست، اور یہ سب کیا ہے؟ بتان وہم و گمان. They are just illusions. Don't get deluded by them. اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دوں کہ میرا تو تم تو اصل ہو ہی نہیں، تو تم جاؤ مرضی جاؤ، مجھے کو پرواہ نہیں. ایسے نہیں ہے. یہ ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کے لیے رونا بھی ہے، ان کے لیے تڑپنا بھی ہے، لیکن ان کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور ان کو بھی اللہ کا ہی بندہ بنانا ہے. اور اس میں دیکھیں کتنا بڑا کیچ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا دنیا دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بچے ہمارے بھی نہیں رہتے. بچے بھی وہی آپ کے بنتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ماں باپ کی خدمت گزار کون بچے ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے. ورنہ آج کی دنیا میں کوئی پوچھتا ہے ماں باپ کو؟ اٹھا کے وہ بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ایک بندی ہے، وہ ہر روز آ کر میرے سے ایک ہی گلا کرتی ہے کہ ہماری فیملی والوں نے ہماری ایک کوئی جاننے والی ہیں ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دیے، اور کہتی اتنا ان کا برا حال ہے وہاں پہ. ایک تو مطلب ایک اولڈ ہوم ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے لوگ واقعی مطلب بہتر محسوس کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو. لیکن بچوں نے کیونکہ سب نے جاب پر جانا ہے، بیٹیوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہے، تو ان کو ٹائم نہیں ہے، تو انہوں نے ڈال دیا. میں آئی ایم ناٹ ججنگ دیم، مطلب ہو سکتا ہے کہ حالات واقعی ایسے ہو گئے ہوں، لیکن میرے کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار بھی وہی اولاد ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا. آپ بچے کو دنیا دار بنائیں، وہ اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا اور اس نے اسپیشلائزیشن کر لی اور اس نے دنیا پوری اچیو کر لی، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو تو اسلام کرنے کا بھی روادار نہیں. مدرس ڈے پہ بس آپ کو پھول بھیج دے گا. ہاں وہ بچہ جو دین کا علم رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو پتا ہے میرے ماں باپ میری جنت ہے، وہی آپ سے محبت کرے گا نا، وہی آپ کے پاس آئے گا. تو یہی ہے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے. بس ہماری نظروں سے اوجھل ہے. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، صبر کرو، اور خدا ترسی کا مطلب اللہ کے راستے پر چلتے رہو، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا. یعنی کتاب کی تعلیمات کو پھیلانا ہوتا ہے. کتاب جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ جنرل پبلک کے لیے آتی ہے، وہ ہدی للناس ہوتی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، صرف خاص عالموں کے لیے، مفتیوں کے لیے یا کسی خاص کیٹیگری کے لیے نہیں ہوتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ایک امیر غریب فقیر کو اور پڑھے لکھے ان پڑھ کو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اور میں ایک بڑی عجیب آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ جب انسٹیٹیوٹ میں پڑھے تھے تو ہم نے اپنی ایک اور فرینڈ کو بھی کہا کہ آؤ جوائن کرو، تو اس کی فیملی میں سے کسی نے کہا کہ قرآن ہر ایک کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مت پڑھو قرآن. ایکچولی دے سیڈ دیٹ ٹو ہر اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یہی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن سب کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان ہیں وہ، مولویوں کے پڑھنے کے لیے.